बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों पर तस्करे के लिए मैंने जो आज किताब मुंतखब की है अनवर अहमद अदवी साहब की, ये किताब पेट भरे की बातें। अनवर साहब ने बैंकारी की दुनिया में रहते हुए अदब के उफ़क़ पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके अदबी सफ़र का आगाज़ 1972 के लगभग इस्लामाबाद से हुआ, जहाँ एक हमजमात के कन्हैया लाल कपूर से इश्क ने उनके अंदर भी लिखने की चिंगारी जगा दी। कॉलेज मैगजीन में शाये होने वाली उनकी पहली तहरीर सफ़र शर्त ने ऐसा जादू जगाया, फिर ये कलम रुक न सका। पेशावराना तौर पर वो एक बैंकर होने के नाते उन्होंने एक तवील अरसे तक अपने नाम को पर्दे में रखा ताकि सरकारी मुलाजमत और तख्लीकी काम साथ साथ चल सकें, मगर उनका फ़न ज़्यादा देर तक छुपा न रह सका और उसके बाद कई शाहकार किताबें मंजर आम पर आईं। जुमला हकूक़ गैर महफूज, मिसगाइड, सूद के ताक़ुब में, गालिब का दस्तरखान, नामालूम अफराद। गालिब के जाली खतूत काबिल ज़िक्र हैं और उनमें सबसे मेरी पसंदीदा किताब सूद के ताक़ुब में, इस पर आप मेरा तफसीली तबसरा पहले सुन चुके होंगे। अनवर साहब सिर्फ एक मज़ाह निगारी नहीं बल्कि एक खाका निगारी के भी बेताज बादशाह हैं और उनकी इस कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया का वो ईसार शामिल है जिन्होंने घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल कर उन्हें तख्लीक के काम के लिए पुरसुकून माहौल फराहम किया। दिलचस्प बात यह है कि अदबी ज़ौक़ अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो चुका है, जिसका सबूत उनकी बेटी सारा की किताब वार्निंग लेटर्स टू पेरेंट्स शामिल हैं। सारा की बचपन से आदत थी कि जब वो अपने अम्मी अब्बू से किसी बात पर नाराज़गी का इजहार करती तो या कोई फरमाइश करना होती तो वो पर्चियाँ लिख कर उनके सराहने रख दिया करती थी। मगर अनवर अली साहब भी तो सारा के बाप थे। उन्होंने इन तमाम पर्चियों को संभाल कर रखा और फिर इसे एक किताबी सूरत में शाये करवा दिया, जो अमेज़ॉन पर आलमी सतह में दाद वसूल कर रही है। 166 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब की कीमत 1,50,000 है, मगर सरदस ये पैसे हैं। जिस तेज़ी से किताबें महंगी हो रही हैं, इससे मुमकिन है कि पैसों की जगह रुपए भी लिखना पड़ जाए। मुसन्निफ़ ने तादाद शात लातादाद लिखी है। जब से डिजिटल किताबों का दौर आया है, मैंने तालिब इल्मों से इम्तिहानी रिज़ल्ट, ख़वातीन से उनकी उम्र और मुलाज़मत पेशा अफराद से उनकी तनख्वाह न पूछने की तरह पब्लिशर और मुसन्निफ़ीन से किताब की तादाद शात भी पूछना बंद कर दी है। पेट भरे की बातें ख़रीदने के लिए मुझे काफ़ी तगदो करना पड़ी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये किताब उन डिजिटल किताबों में से एक है जो आउट ऑफ स्टॉक ही प्रिंट की जाती हैं। मैं मशकूर हूँ जनाब मेराज जामी साहब का, जिनके तवस्सुत से मैं किताब ख़रीदने में कामयाब हो गया। आजकल अक्सर मकबूल लोगों की किताबें भी 30 से लेकर 50 की तादाद में छपती हैं और अनवर अली साहब चूँकि पेट भरे हैं इसलिए उनकी किताब भी शायद इससे कम ही नुस्खे शाये हुए होंगे और वो भी बतौर तबर्रुक। किताब के आगाज़ में अनवर अली साहब बाइस ताख़ीर कुछ यूँ लिखते हैं, हम अपने साबिक़ रफ़ीक़-ए-कार के बेहद ममनून हैं जो हमसे एक बड़ी रकम लेकर आँखों का ऑपरेशन करवाने के बाद नज़र का चश्मा उतार कर हमें नज़रअंदाज करते हुए नज़रों से ओझल हो गए। यूँ हम अपनी डूबी हुई रकम मिलने की आस में किताब शाये करने के बजाय मज़ामीन में डूब कर अपनी रकम की बाजियाबी तक उस पर नज़रअंदाज नहीं करते रहे। हम उस नामालूम डॉक्टर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने मौसूफ की नज़र का ऑपरेशन इस खूबी से किया कि उनकी समात मुतासर न हुई, और वरना वो हमारा तकाजा कैसे सुनते। मज़े की बात यह है कि साबिक़ रफ़ीक़-ए-कार जिनका नाम अनवर अली साहब ने नहीं लिखा है, वो रफ़ीक बलोच साहब हैं जिनकी किताब लिखना मना है। अनवर अली साहब ने इस किताब पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक बहुत मुख्तसर सी जो तक़रीज़ लिखी है, उसके आखिरी पैरे में भी उस उधार का जिक्र भी है और तकाज़ा भी। लिखते हैं, पुरानी शनासाई होने के नाते मैंने किताब पढ़ने और उस पर तक़रीज़ लिखने के हामी भर ली, लेकिन जब किताब का मुताला किया तो ये पता चला कि इंतहाई फ़ुज़ूल किताब है। मज़ा के नाम पर इस किताब में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी जिस पर हंसा जाए। मैंने पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन मुझे फिर भी हंसने का मौका नहीं मिला। अब इसे बलोच साहब की बदकिस्मती कहिए या मेरी तबीयत भी ख़राब थी और हंसने को जी भी नहीं चाह रहा था। अलबत्ता मुसन्निफ़, जैसा कि वो ख़ुद को कहता है कि मजाक पर कहकहे लगाने को जी चाहता है। मुसन्निफ़ को ना तो उर्दू ज़बान के क़वायद नहवी का इल्म है, ना ही उर्दू अदब शनासाई, और चले हैं मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी से अपना मुवाज़ना करने। अब कोई अगर मुआज़ा हो जाए और कोई कोड़मग़ज़ लोगों को ये किताब पसंद आ जाए तो बात दूसरी है। वैसे भी पाकिस्तान को मुमकिनात का मुल्क कहा जाता है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगरचे इस किताब में मासिवाए उन्वान के पढ़ने वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क़ारीन से इल्तिमास है कि कम से कम एक किताब ज़रूर ख़रीद लें।
بے شک اسے نہ پڑھیں۔ آپ کی اس سخاوت سے اردو ادب کو تو شاید کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کتاب کے مصنف کا قرض ادا ہو جائے گا۔ بیچارے بلوچ صاحب نے اس ایکڑ سے 1 لاکھ روپے قرض لے کر کتاب کی طباعت کروائی ہے۔ اب کتاب بکے گی تو مجھے میرے پیسے واپس ملیں گے۔ ایک تو اس دور آشوب میں جب تک لوگوں کے پاس لکھنے لکھانے کا وقت نہیں رہا، بلوچ صاحب نے ایک بے سود صحیح کوشش تو کی ہے، لہٰذا ان کی دل شکنی مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اب اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کے دل میں پطرس بخاری، کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی اور انور احمد علوی جیسے بلند پایہ مداح نگاروں کی قدر و منزلت کیسے پیدا ہوگی؟ باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اس مختصر سی تقریر کے جواب میں رفیق بلوچ صاحب نے انور علوی صاحب کی کتاب پر جو 12 صفحات پر مشتمل ایک شاندار مضمون لکھا ہے، اسے پڑھ کر عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ کتاب میں انور صاحب کے 17 نہیں بلکہ 18 مضامین ہیں۔ اور پہلا مضمون انور احمد علوی ایک منفرد اسلوب کا مزاح نگار، شاید رفیق بلوچ صاحب کی نہیں بلکہ خود ان کی اپنی تحریر ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ رفیق بلوچ صاحب بھی لکھنا منع ہے اور ہمارا اپنا لیاری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی اور انور علوی صاحب کی تحریروں میں شگفتگی اور انداز میں حیرت انگیز مماثلت کی وجہ صرف یہ ہے کہ رفیق بلوچ صاحب انور علوی صاحب کے اتنے بڑے معتقد ہیں کہ دونوں میں گرو چیلے کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو دونوں کی تحریروں کو پڑھ کر احساس یہ ہوتا ہے کہ امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی چنریا میں رنگے گئے ہوں۔ انور علوی صاحب کے بارے میں اتنی ذاتی معلومات بھی رفیق بلوچ صاحب کے تحریر میں موجود ہیں جو خود انور علوی صاحب کے علم میں ہوں گی، ورنہ ان کے کسی ایسے معتقد کے پاس ہوں گی جو پوری طریقے سے فنا فی الشیخ ہو چکا ہو۔ رفیق صاحب لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے انور احمد علوی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا کی ہے جو خود بھی پڑھی لکھی، گریجویٹ اور معاشیات میں پوزیشن ہولڈر ہیں۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی ادبی ہے۔ ان کے خالو اور سسر جناب سید وحید قیصر ندوی ایک شاعر اور صحافی تھے جنہوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا تھا اور تا دم مرگ اس پیشے سے وابستہ رہے۔ سید وحید قیصر ندوی کے والد جناب رشید احمد صاحب بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے اور والدہ صاحبہ الطاف حسین حالی کی بھتیجی تھیں۔ انور احمد علوی صاحب کے خالازاد اور سالی محترمہ رفت ہمایوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے فلسفہ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی کامیاب پروڈیوسر ہیں، خواتین مزاح نگاروں میں ایک بلند مقام رکھتی ہیں اور طنز و مزاح پر 3 کتابوں موصوف، سرپلس اور بک بک برکھا کی مصنفہ ہیں۔ ویسے انور صاحب کے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں اتنی تفصیلات دینے کے بعد بشیر بلوچ صاحب نے انور علوی صاحب کی وکالت کچھ یوں کی ہے کہ لکھتے ہیں، انور علوی کی تصانیف کے مطالعے کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے تنقید کرنے کا کوئی منفی پہلو نظر آ جائے، لیکن تلاش بسیار کے بعد میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا سوائے ایک اعتراض کے جو ان کے ناقدین ان پر کرتے ہیں کہ ان کے مضامین میں زیادہ تر ان کی اپنی ذات، بچوں اور خاندان کے دیگر افراد، رشتہ داروں اور زیادہ سے زیادہ دوست قلمکاروں تک محدود ہے، جس سے ان کی نرگسیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر رکھا ہے، باہر نکلنا ان کے بس میں نہیں۔ اس سلسلے میں ان کی تصانیف جملہ حقوق غیر محفوظ، مس گائیڈ، نامعلوم افراد، سود کے تعاقب میں اور سب اچھے ہیں کی مثال دی جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ اعتراض کسی حد تک درست بھی ہو، لیکن آپ کسی مصنف پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی منشا اور خواہش کے مطابق لکھے۔ یہ مصنف کا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ کس موضوع پر لکھے اور کس پر نہ لکھے۔ اس طویل مضمون میں مجھے لگا کہ رفیق صاحب اگر انور علوی صاحب کا موازنہ پطرس بخاری، قدس اللہ شہاب، شفیق الرحمان سے کر کے انہیں ہم پلہ قرار نہ دیتے، یا ڈاکٹر محمد محسن، ڈاکٹر یونس بٹ اور مشتاق احمد یوسف کو ایسے مزاح نگاروں میں شامل نہ کرتے جن کے نزدیک مزاح میں جب تک لچر پن، بلگیرٹی اور عامیانہ فکروں کی آزمائش نہ ہو، قارئین کو ہنسنے اور قہقہے لگانے پر قائل نہیں کیا جا۔ انور علوی صاحب کو بڑا مزاح نگار ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد محسن اور مشتاق یوسفی کی تحریروں میں لچرپن اور عامیانہ فکروں کا الزام لگانا مناسب نہیں تھا۔ تخلیق کار اپنے اسلوب میں منفرد ہوتا ہے، اس کا موازنہ کسی دوسرے تخلیق کار سے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ یخنی کا پلاؤ سندھی بریانی سے اچھا ہے، یا نہاری بکواس ہے کیونکہ پایا بہت اچھا ہے۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کتاب میں شامل تمام 17 مضامین پر تبصرہ کروں، البتہ کتابوں کے حوالے سے ان کی ایک تحریر آپ کو ضرور سناؤں گا
جو انہوں نے فرید بکس کے زیر اہتمام ان کے سالانہ رمضان کتب میلے میں پڑھی تھی۔ لکھتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں اور خواتین انہیں دیکھ کر ہی چلی جائیں تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، بھلے بعد میں رشتہ طے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح فرید صاحب کی دکان پر کوئی کتاب دیکھ کر چلا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی لڑکی دیکھنے آیا تو صحیح، جس سے ان کی کتابوں سے والہانہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتب بینی کا گراف اس حد تک گر گیا ہے کہ اکثر طالب علموں نے اب نصابی کتب پڑھنا چھوڑ دی ہے، جبکہ کچھ طالب علم مطالعے کے اتنے رسیا ہیں کہ ایک ہی جماعت کا نصاب کئی برس تک پڑھتے رہتے ہیں۔ کتب بینی سے بے رغبتی کے اس دور میں طلباء کا وجود ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ کتابوں سے دوری کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے اسی نے شہر میں مختلف جگہ پر نصب اپنے باکسز پر یہ تنبیہ لکھ کر لگائی ہوئی ہے، خبردار بکس سے دور رہیں۔ فوجیوں کو جنگ کی تربیت دینے کے لیے مشقیں کرائی جاتی ہیں، 2 فرضی گروپ بنا کر آپس میں لڑوایا جاتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کام تو کسی مشق کے بغیر ہمارے سیاستدان بھی بآسانی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عوام الناس میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ناشران کی جانب سے کتب میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ فرید پبلشرز کی جانب سے یہ 12واں سالانہ عرس، ہمارا مطلب ہے 12واں سالانہ کتب میلہ ہے، جس کے لیے وہ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کتب میلہ ہر سال پہلی رمضان سے چاند رات سے لگایا جاتا ہے اور دورانیے کے اعتبار سے یہ ملک کا سب سے طویل دورانیے کا ڈرامہ یعنی کتب میلہ ہے، جو ایک بڑے شادی حال میں لگایا جاتا ہے۔ یہ کتب میلہ صبح سے رات گئے تک لگا رہتا ہے۔ اس میں شہر کے معروف اہل قلم کو خصوصی دعوت دے کر بلایا جاتا ہے۔ روز مختلف موضوعات پر تقاریب منعقد ہوتی ہیں، کتب بینی کے حوالے سے بھی مضامین پڑھے جاتے ہیں۔ آخر میں حاضرین کی خاطر خواہ تواضع کی جاتی ہے۔ نکاح پڑھوانے کے خواہشمند ادیب و شاعر جب چاہیں کتاب خریدنے کے بہانے یہاں آ کر اپنا کام مفت میں کروا سکتے ہیں۔ مذہبی رجحان کی طرح کتب بینی کا شوق بھی عام طور سے غریب اور متوسط طبقے پایا جاتا ہے۔ چونکہ کتاب کی قیمت ان کی پہنچ سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا شوق پورا نہیں کر پاتے۔ کتب میلوں میں کتابوں پر اچھی خاصی رعایت دی جاتی ہے، البتہ کتب میلوں کی رعایت سے سستی کتابیں ملنا شروع ہوئی ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سندھ میں انصاف کی فراہمی کا وعدہ روزنامہ انصاف کو ڈکلیریشن جاری کر کے کسی حد تک پورا کر دیا گیا ہے، جس کے باعث عوام کو انصاف علی صبح صرف 2 روپے مل جاتا ہے۔ کتب میلوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دکان پر گاہکوں کو عموماً اپنی پسندیدہ کتاب کو تلاش کرنے میں خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ پھر ہر دکان پر ہر موضوع کی کتاب دستیاب بھی نہیں ہے، نیز اکثر دکانوں پر موجود کارندوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس کون کون سی کتب دستیاب ہے۔ ہمارے ایک دوست بچوں کی ایک کتاب جس کا نام غالباً کاغذ کی پلیٹ تھا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچے اور پوچھا کاغذ کی پلیٹ ہے؟ دکان پر موجود لڑکا بولا صاحب اسٹیشنری دکان سے معلوم کر لیں، یہ کتابوں کی دکان ہے، حالانکہ وہ کتاب دکان میں سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔ جبکہ کتب میلوں میں ہر موضوع پر کتابیں نہ صرف ایک دستیاب ہوتی ہیں بلکہ ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، ترتیب سے نہ بھی رکھی ہوں تو بھی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، جس کو جس موضوع پر کتاب درکار ہوتی ہے ہاتھ بڑھا کر یا نظر بچا کر اٹھا لیتا ہے۔ کتب میلوں کا ایک نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ غیر معروف ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں منظر عام پر آنے کے باعث بکنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو کتابیں لاکھوں روپے خرچ کر کے تزئین و آرائش کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں اور جن پر 5 اسٹار ہوٹلوں میں بڑے بڑے مقالے پڑھے جاتے ہیں، یہاں حضرت یوسف کی قیمت میں دستیاب ہو کر بھی کسی کو متاثر نہیں کرتی اور مقالہ نگاروں کی قلعی کھول دیتی ہیں۔ تو تبصرہ آپ سن رہے تھے پیٹ بھرے کی باتیں، تحریر انور احمد الوی صاحب کی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔